بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم۔ آج ہم نے جو حکایت بیان کرنی ہے وہ رمضان المبارک اور شوال کے روزوں کی برکت کے بیان میں ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں 3 سال قیام کیا تو مکہ مکرمہ والوں میں سے ایک شخص روزانہ دوپہر کے وقت مسجد حرام میں آتا اور طواف کرتا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر مجھے سلام کرتا اور پھر گھر واپس چلا جاتا۔ چنانچہ مجھے اس سے محبت ہو گئی اور پیار ہو گیا، لہٰذا میرا اس کے پاس آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا تو اس نے مجھے بلایا اور فرمایا، جب میں فوت ہو جاؤں تو نے مجھے غسل بھی دینا ہے اور مجھ پر جنازہ پڑھ کر نے مجھے دفن بھی کرنا ہے، اور نے اس رات مجھے میری قبر میں تنہا نہیں چھوڑنا اور منکر نکیر کے سوال کے وقت مجھے توحید کی تلقین بھی کرنا۔ چنانچہ میں نے اس کو اس چیز کی ضمانت دے دی۔ جب وہ فوت ہو گیا تو جو اس نے مجھے حکم دیا تھا میں نے وہ کیا، اور میں ایک رات اس کی قبر کے پاس سویا اور میں نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا تو اچانک غیب سے آواز آنے لگی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے سفیان، اس کو نہ تیری تلقین کی ضرورت ہے اور نہ تیری محبت کی، کیونکہ ہم نے خود اس سے محبت کی ہے اور خود ہی اس کو تلقین کی ہے۔ میں نے کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب میں کہا گیا، اس محبت اور تلقین کی وجہ اس کے رمضان المبارک اور مسلسل شوال کے 6 روزے ہیں۔ اس کے بعد میں بیدار ہوا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا، پھر میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور سو گیا۔ پھر پہلے کی طرح میں نے خواب دیکھا۔ اس طرح میرے ساتھ 3 مرتبہ ہوا۔ بالآخر میں سمجھ گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ شیطان کی طرف سے۔ پھر میں اس کی قبر سے واپس آیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، تو مجھے اپنے احسان اور کرم کے ساتھ رمضان اور شوال کے 6 یہ روزے رکھنے کی توفیق دے۔ پیارے سامعین، ہم نے آج کی حکایت سے رمضان المبارک اور شوال کے 6 روزوں کی فضیلت میں یہ بات پڑھی کہ اگر کوئی بندہ مسلسل رمضان المبارک اور شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو موت کے وقت ایمان کی، توحید کی تلقین بھی کی جاتی ہے اور اس سے محبت بھی کی جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رمضان المبارک اور مسلسل شوال کے 6 روزے رکھیں اور ہمیشہ اس پر اور اس عمل پر عمل کرتے رہیں۔